بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے سبق نمبر 12 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 12 کے اندر ہم وقف کے طریقے سیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر وقف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وقف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جدھر جدھر گول دائرے کے نشان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جدھر جدھر رموز اوقاف، ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف، یعنی وقف کے جہاں پہ نشانات ہیں، وقف کی جہاں علامتیں ہیں، وہاں پر آپ وقف کریں۔ مثال کے طور پر سورۃ الناس کے اندر دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے، جہاں جہاں گول دائرے بنے ہوئے ہیں نا، وہاں پر آپ وقف کریں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر بعض آیات بہت بڑی ہیں، جن میں 2 لائنیں، 3 لائنیں، اور قرآن کریم کے ایک آیت تیسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تدا، بہت بڑی آیت ہے، تقریباً اس کے اوپر کوئی 16-17 لائنوں کی ایک آیت ہے۔ تو اب ایسی بڑی بڑی آیات کے اندر کیا کیا جائے؟ تو اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں میم ہو، طا ہو، جیم ہو، زا ہو، وہاں پر آپ وقف کریں اور پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ میم، جیم، طا، زا، یہ 4 حروف جہاں لکھے ہو نا، میم، جیم، طا، زا، یہ 4 حروف جہاں لکھے ہوں وہاں وقف کریں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں پر مثال کے طور پر لام لکھا ہو، لام الف لا، تو وہاں پر پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر ہم بھی جس وقت قرآن کریم حفظ نہیں کیا تھا، یہ حفظ کر بھی لیا تھا، تو وقف کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وقف کی بھی بھائی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے وقف کا تلاوت کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وقف غلط کرنے کی وجہ سے تلاوت کا اثر ایک تو ختم ہو جاتا ہے، دوسرا نماز کے اندر اگر کسی ایسی غلط جگہ پر وقف کر دیا جائے تو وہاں پر نماز بھی جاتی رہتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اور میں نے تلاوت کی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ، لا اضيع، جب اضيع عمل عامل پہ میں نے وقف کیا تو اب لا اضيع سے لوٹانا تھا نا، میں نے لوٹایا اضيع عمل عامل، سلام پھیرا تو پھر جو سارے علماء اکرام میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، کافی مفتی، علماء، حفاظ، سارا یہ 700-800 بندہ سارا یہی ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہنگامہ ہو گیا جی کس جگہ پہ وقف کر دیا۔ تو میں نے کہا جی نماز کا کیا حکم ہے، فجر کی نماز کا؟ انہوں نے کہا نماز لوٹانی ہے، نماز نہیں ہوئی۔ دیکھیں وہ نماز ہم نے دوبارہ پڑھی۔ کئی نمازیں ایسی وقف غلط کرنے کی وجہ سے نماز ختم، اور تلاوت کے اندر بجائے ثواب کے وہ معنی ہی سارا تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے وقف جہاں پہ نشانات لگے ہوں نا، گول دائرے لگے ہوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وقف وہیں کرے۔ اگر گول دائرہ نہیں لگا ہوا، آیت بہت بڑی ہے، تو پھر جیم، طا، دال، زا، ایسی جگہوں کے اوپر جہاں قرآن کریم کے کوئی بھی وہ چھوٹے سا آیات کے درمیان یا لائنوں کے درمیان وہ چھوٹے چھوٹے حروف تہجی کے لکھے ہوتا ہے نا، کچھ بھی لکھا ہو، وہاں وقف کریں اور تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا لیں۔ لیکن اگر یہ 4 حروف جہاں پر ہوں، میم، طا، جیم، دال، جیم، زا، یہ 4 حروف جہاں پہ لکھے ہوں وہاں آگے چلیں، اس کے علاوہ جو بھی لکھا ہو پیچھے سے تھوڑا سا لوٹا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، 3-4 لائنیں مسلسل لکھی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اندر وقف کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کس جگہ پہ تلاوت کرنی ہے، کہیں نماز پڑھانی ہے، کس جگہ پہ تلاوت کرنے کے لیے جانا ہے، تو وقوف کا خیال کر کے جائیں۔ بعض دفعہ وقف غلط کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، وہ جب وقف غلط کرتے جاتے ہیں نا تو فوراً استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں تلاوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وقف کا تلاوت کے اندر بہت بڑا اور مرکزی کردار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر تجوید کا کورس آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اور تجوید کا کورس مکمل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو یہ ایک اہم ٹاپک یاد رکھیے، تلاوت کا بہت زیادہ مرکزی کردار ایک وقف ہوتا ہے۔ وقف کس جگہ پر آپ نے کیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کم از کم ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں مضمون مکمل ہو۔ مضمون مکمل نہیں ہوا تو کم از کم کلام تو مکمل ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ تو آئے۔
مضمون بھی مکمل نہیں، کلام بھی مکمل نہیں، تو کم از کم جملہ تو مکمل ہو۔ مثال کے طور پر قالت الاعراب، قالت الگ حرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ الگ کلمہ ہے، الاعراب الگ کلمہ ہے، قالت الاعراب دونوں ملے ہوئے ہیں نا، اب کسی نے وقف کر دیا قالت، تو کون سا وقف کا طریقہ ہے بھائی؟ دو جب جملے ملے ہوں، مثال کے طور پر تلک الرسل، اب تل کا بھی کسی نے وقف کر دیا، تو الرسل تلک الرسل یہ ملا ہوا ہے، جہاں پر دو کلمے ملا کر لکھے ہوں تو پہلے جملے پر کبھی وقف نہ کریں، دوسرے جملے کے اوپر دوسرے کلمے پر وقف کریں اور پھر پیچھے سے اس کو لٹا کر ملا کر پڑھیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کا بہت بڑا جو آسان طریقہ ہوتا ہے نا سمجھنے کا، جو آپ تلاوت کسی جگہ پہ مجمع میں یا کسی نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ کے جائیں اور خود اس کو سمجھیں کہ بات کام مکمل ہو رہی ہے، کلام کام مکمل ہو رہا ہے، مضمون کام مکمل ہو رہا ہے، جملہ کام مکمل ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر جدھر آپ نے وقف کیا وہاں وقف کر کے آگے چلنا بہتر ہے یا پیچھے سے لوٹانا بہتر ہے؟ جس وقت آپ ترجمہ پڑھ لیں گے اس کا چھوٹا سا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، امید ہے آپ بہت بڑی غلطیوں سے بچ سکیں گے۔ بہرحال آسان طریقہ یہ ہے، کہیں تلاوت کرنی ہو، کہیں نماز پڑھانی ہو تو ایسی آیات پڑھیں اگر آپ کو وقف کرنے میں مہارت نہیں ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی آیات ہوں، سورۃ الشعراء، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جہاں وقف ہوں وہاں سے آپ پڑھیں، لیکن اگر بڑی آیات پہ پڑھتے ہیں تو بھرپور طریقے سے تیاری کر کے جائیں۔ چھوٹا سا وقف غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی تلاوت کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے اور آپ کی ذات کے اوپر بھی بہت بڑا اس کو ہم دھبت نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر لوگ کیونکہ اصلاح کم حاصل کرتے ہیں اور آپ کی غلطیوں کو زیادہ نوٹ کرتے ہیں، تو جب بھی آپ غلطی کریں گے تو آپ کی غلطی کی اصلاح نہیں کی جائے گی بلکہ آپ کے اوپر تنقید کی بچھاڑ کی جائے گی کہ آپ نے فلاں کا غلط کیا، آپ نماز پڑھانے آ جاتے ہیں، آپ کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، تلاوت آپ نے کر دی، آپ نے اس طرح کی باتیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے آپ کے حوصلوں کو بہت بڑا کوئی دھچکا لگ سکے۔ تو ہم کسی کی باتوں کی وجہ سے اب اللہ کا کلام پڑھنا تو چھوڑ نہیں سکتے۔ کلام اللہ کی تشہیر اور کلام اللہ لوگوں تک خوبصورت انداز میں آسان الفاظ میں پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑا قیمتی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری اس گفتگو سے بہت زیادہ اور کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن اس طرف آپ کی توجہ ضرور ہو گئی ہوگی کہ تلاوت کے اندر رموز اوقاف یا بہترین جگہ کے اوپر وقف کرنا یا وقف کر کے بہترین جگہ سے لوٹانا، اس کی کوئی اہمیت اور تلاوت کے اندر کوئی اس کا کردار ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اسی طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ میرے ساتھ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی قاری ابو بکر ایاز کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔